برما میں مسلمانوں کی 700 بستیاں جلا دی گئی۔ مسلم کش فسادات کا سلسلہ جاری ہے۔ 90,000 روہنگیا نسل کے مسلمان بے گھر ہو چکے ہیں۔ ہلاکتیں 20,000 سے تجاوز کر گئی۔ فوجی حکومت نے اقوام متحدہ اور بیرونی امداد پر پابندی عائد کر دی ہے۔ تفصیلات کے مطابق مغربی میانمار برما کے علاقے راکھین میں 3 جون کو شروع ہونے والے فسادات کا سلسلہ تاحال جاری ہے۔ 700 سے زائد مسلمانوں کے قصبات کو 1 ماہ کے دوران نظر آتش کر دیا گیا ہے۔ 90,000 روہنگیا نسل کے مسلمان ملک میں سر چھپانے کے لیے ٹھکانے کی تلاش میں در بدر بھٹکتے پھر رہے ہیں۔ مسلمانوں کو امداد دینے پر حکومت کی جانب سے پابندی عائد ہے۔ مقامی مسلمان تنظیموں کے مطابق جاں بحق ہونے والوں کی تعداد 20,000 سے تجاوز کر گئی ہے، جبکہ سرکاری ذرائع ابلاغ کے مطابق 1 ماہ کے دوران 500 تک مسلمانوں کو قتل کر دیا گیا۔ یہ وحشت اور بربریت مسلمانوں کو شناخت نہ دینے کے سبب ہو رہی ہے۔ حکومت کی کوشش ہے کہ روہنگیا مسلمان ملک چھوڑ کر نکل جائیں۔ عربی ویب سائٹ المحیط کی رپورٹ کے مطابق راکھین کے مرکز اکیاب میں تمام مسلم بستیاں جلا دی گئی ہیں، جبکہ ہزاروں مسلم نوجوان لاپتہ ہیں۔ حکومت نے فوری عدالتوں کے ذریعے پھانسی دینے کا ظالمانہ سلسلہ بھی شروع کر رکھا ہے۔ بدھ مت کے پیروکاروں کی متعصبانہ کارروائیوں نے روہنگیا کے مسلمانوں کو جان بچانے کی فکر میں مبتلا کر دیا ہے۔ برما کے علاقے راکھین میں 3 جون کو اس وقت بدھ مت مذہب کے پیروکاروں کے مسلح جتھے مسلمانوں کے خلاف سرگرم ہوئے جب ایک بدھ لڑکی کو جنسی تشدد کا نشانہ بنایا گیا تھا۔ مقامی بدھ مت کے پیروکاروں نے اس کا الزام مسلمانوں کے سر تھوپ دیا اور 3 مسلمانوں کو عدالت نے سزا بھی سنائی۔ تاہم بدھ مت کے پیروکاروں کو مسلمانوں کے خلاف اکسایا گیا، جس میں حکومت بھی ملوث رہی۔ عمرے کی ادائیگی سے لوٹنے والے 10 علماء کو گھیر کر ان کے ہاتھ پیر باندھ کر شدید تشدد کا نشانہ بنانے کے بعد موت کے گھاٹ اتار دیا گیا۔ مسلمانوں کی جانب سے واقعے پر حکومت سے درخواست کے باوجود کوئی سنوائی نہیں ہوئی۔ انہوں نے مظاہرے شروع کیے جس پر حکومت کے حمایتی مسلح بدھ پیروکاروں کے گروپوں نے حملہ آور ہو کر پورے علاقے میں مسلمانوں کو تشدد کا نشانہ بنانا شروع کیا اور یہ سلسلہ ابھی تک رکا نہیں ہے، جس کے نتیجے میں علاقے میں کام کرنے والی انسانی حقوق کی تنظیموں کے مطابق 1 ہفتے کے اندر 150 افراد قتل کر دیے گئے، جبکہ سرکاری ذرائع ابلاغ نے 80 افراد کے قتل کی اطلاع دی تھی، جس میں 4 بدھ مت جبکہ باقی مسلمان تھے۔ جبکہ برما کی مسلمان تنظیموں کے مطابق اب تک 1 ماہ کے دوران شہید ہونے والے مسلمانوں کی تعداد 20,000 سے تجاوز کر گئی ہے۔ 4 جون سے سیکیورٹی اہلکاروں کی جانب سے علاقے میں مسلمانوں کے چلنے پھرنے پر پابندی ہے اور سیکیورٹی اہلکار علاقے میں تعینات ہیں۔ تاہم 1 ماہ سے زائد عرصہ گزر جانے کے باوجود بھی مسلمانوں کا قتل عام بند نہیں ہوا، جبکہ حکومتی ذرائع نے تمام فسادات کی ذمہ داری مسلمانوں پر عائد کی ہے۔ ذرائع نے سینکڑوں مسلمانوں کی گرفتاری کا دعویٰ کیا ہے۔ عرب فلاحی تنظیم الرابطہ کے مطابق ابھی تک سینکڑوں مسلمان نوجوان سیکیورٹی اداروں کے تحویل میں ہیں اور حکومت نے فوری عدالتوں کے تحت ان کے خلاف دائر مقدمات پر عمل درآمد کا سلسلہ شروع کیا ہوا ہے، جس کے نتیجے میں اس ماہ میں کئی مسلمانوں کو راکھین کے علاقے میں پھانسی ہوئی ہے، جبکہ سینکڑوں ابھی پھانسی کے منتظر ہیں۔ علاقے میں مسلمانوں کی نقل و حرکت پر پابندی ہے اور ان کی گرفتاریاں ہو رہی ہیں، لیکن ان کے مکانات کو سیکیورٹی فراہم نہیں کی گئی، جس کی وجہ سے ابھی تک مسلمانوں کے گھروں کو نظر آتش کرنے کا سلسلہ جاری ہے۔ الجزیرہ عربی کے مطابق 1 ماہ کے عرصے میں 250 سے زائد مسلمانوں کو قتل کر دیا گیا ہے، جبکہ سینکڑوں مال مویشیاں قبضے میں لی گئی ہیں۔ راکھین کے بازاروں میں کسی مسلمان کا کاروبار محفوظ نہیں رہا ہے، مسلمانوں کی املاک لٹ گئی ہیں اور معاشی حوالے سے وہ کلاش ہو چکے ہیں۔ بنگلہ دیش جانے کے انتظار میں مختلف علاقوں میں خیمے لگا کر بھوک و افلاس میں مبتلا ہیں۔ بنگلہ دیش جانے کے لیے دریا پار کر جانے والے ہزاروں مسلمانوں کو حسینہ واجد کی سیکولر حکومت نے پناہ دینے سے انکار کیا اور ہزاروں خواتین اور بچوں سمیت ان روہنگیا مسلمانوں کو واپس موت کے منہ میں دھکیل دیا ہے، جس کی وجہ سے فرار کی کوشش کرنے والے سینکڑوں بچے راستے کی تکالیف اور سفر کی مشقتیں برداشت نہ کرتے ہوئے موت کی وادی میں چلے گئے ہیں۔ مکانات کی عدم فراہمی اور علاقے میں خوف کے سبب واپس نہ آنے اور مونسون کی طوفانی بارشوں نے بدحال مسافروں کو مزید مشکلات میں ڈال دیا ہے۔ اوپر سے برما کی غیر مسلم حکومت نے روہنگیا کے خلاف اپنے روایتی مسلم کش اقدامات تیز کر دیے ہیں۔ عدالتوں سے پھانسی کے احکامات کے ساتھ مسلح جتھوں کو کھلی چھوٹ دی گئی ہے، جبکہ اقوام متحدہ کی فلاحی تنظیموں کو علاقے میں کام سے روکنے اور ان کی راہ میں رکاوٹیں کھڑی کرنے کے سبب مسلمانوں کو بے یار و مددگار چھوڑ دیا گیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
میسج ٹی وی کی طرف سے آپ سب حضرات کو میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج کا یہ پروگرام انتہائی حساس نوعیت کا ہے۔ پوری دنیا جانتی ہے کہ اراکان 1430 عیسوی سے 1784 عیسوی تک ایک اسلامی ریاست تھی۔ پھر ایک بدھسٹ راجا نے اس پر قبضہ کیا، اور اس طرح جب برطانوی استعمار کے قبضے میں یہ پورا خطہ چلا گیا تو اراکان بھی برطانیہ کی کالونی بن گئے۔ برطانوی سامراج کا جب یہاں سے جانا ٹھہر گیا اور بطور خاص امت مسلمہ نے شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے فتوی جہاد کی روشنی میں برطانوی استعمار کے خلاف اپنی جد و جہد جاری رکھی، اور دوسری مذہبی قوتیں بھی اس کے ساتھ شامل ہو گئیں، تو ایک وقت آیا جب برطانوی استعمار کو یہاں سے جانا پڑا۔ حق تو یہ تھا کہ حق خود ارادیت کی پالیسی کے مطابق اراکان ایک اسلامی ریاست کے طور پر آزاد کیا جاتا، لیکن برطانوی استعمار نے حق خود ارادیت کی پالیسی سے انحراف کرتے ہوئے بدھسٹ فوجی حکومت کو اراکان پر مسلط کر دیا، اور اس طرح اراکانی مظلوم مسلمان آج تک ظلم کی چکی میں پس رہے ہیں۔ ظلم کے سائے میں یا پھر اپنے وطن اور اپنی املاک سے دستبردار ہو کر بنگلہ دیش کے مہاجر کیمپوں میں قسمہ پرسی کی زندگی گزار رہے ہیں۔ برما جو اب میانمار کہلاتا ہے، وہاں کی بدھسٹ کمیونسٹ حکومت نے مسلمانوں کو بنیادی حقوق سے محروم کر رکھا ہے، اور وہ ریاستی دہشت گردی کا شکار ہے۔ عجیب بات یہ ہے کہ دنیا اراکانی مسلمانوں کے مسائل سے آگاہ ہی نہیں تھی، لیکن اسی سال کے دوران اراکانی مسلمانوں پر بدھسٹوں کی طرف سے ظلم و تشدد اور سفاکی و درندگی کی ایک ایسی لہر اٹھی، گھر جلائے گئے، قتل و غارت گری ہوئی، عصمتیں لوٹی گئیں، اور املاک کو تباہ و برباد کر دیا گیا۔ تو سوشل میڈیا نے اس کو پوری دنیا میں ایک آواز کے طور پر پیش کیا، جس سے عالمی برادری کو اراکانی مسلمانوں کے حالات کا کسی نہ کسی درجے میں علم ہوا۔ اب بھی ظلم اپنے عروج پر ہے، اور وہاں مسلمانوں کا عرصہ حیات تنگ کیا گیا ہے۔ وہاں کے مسلمانوں سے اور ان کے حالات سے براہ راست واقفیت تو بہت مشکل ہے، لیکن ہمارے ساتھ اس وقت پاکستان میں بنگلہ زبان بولنے والی برادری کے نمائندہ حضرات موجود ہیں۔ کراچی میں علماء کونسل کے نام سے یہ تنظیم یہاں کی ان مسلمانوں کی نمائندہ تنظیم ہے جو بنگلہ زبان بولتے ہیں اور پاکستان کی شہریت انہیں حاصل ہے۔ وہ زبان کی بنیاد پر برما اور بنگلہ دیش کے مسلمانوں کے حالات سے بھی کافی حد تک واقفیت رکھتے ہیں۔ ہم چاہیں گے کہ ان سے وہاں کے حالات کے بارے میں کچھ معلومات ہوں، تاکہ دنیا اور عالمی برادری کو یہ پتہ چل سکے کہ اراکانی مسلمان کن حالات کا شکار ہیں۔ علماء کونسل کے نمائندگان میں سے ہمارے ساتھ اس وقت ہیں مولانا سعید الحق صاحب، جو نائب صدر ہیں علماء کونسل کے اور سرپرست ہیں جمعیت علماء اسلام کورنگی کے۔ ہمارے دوسرے مہمان ہیں مولانا ظفر احمد آزاد، جو علماء کونسل کے جنرل سیکریٹری ہیں۔
تیسرے مہمان ہیں مولانا محمد طاہر صاحب جو صدر ہیں علماء کونسل کے، جو میرے قریب دائیں طرف تشریف فرما ہے۔ اسی طرح قاری محمد سعید صاحب میرے بائیں طرف تشریف فرما ہیں جو علماء کونسل کراچی کے ناظم مالیات۔ قاری عبداللہ صاحب، عبداللہ جان ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں، یہ چیئرمین ہیں پاک بنگلہ دیش دوستی فورم کے۔ اور ہمارے ایک اور مہمان مولانا عبدالحمید صاحب جو رہنما ہیں ایک تنظیم اسلامی محاذ کے۔ یہ اسلامی محاذ وہ تنظیم ہے جو دنیا بھر کے مظلوم مسلمانوں کے مسائل کے سلسلے میں آواز بلند کرنا اپنا ہدف سمجھتی ہے۔ میں تمام مہمانوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور میں مولانا ظفر احمد آزاد سے سب سے پہلے سوال کرنا چاہوں گا کہ اس وقت اراکان کے اندر اور پوری دنیا میں بکھرے ہوئے اراکانی مسلمانوں کے مسائل کیا ہیں۔ ایک تو وہ مسلمان ہیں جو اراکان کے اندر ہیں اور وہاں کی بدھسٹ حکومت اور بدھسٹوں کے ظلم و تشدد کا شکار ہے۔ دوسرا اراکانی مسلمانوں کا وہ حصہ ہے جو وہاں سے اپنے اہل و عیال سمیت مہاجر ہو کر آئے اور انہیں بنگلہ دیش کے مہاجر کیمپوں میں محصور کر دیا گیا۔ اور تیسرے اراکانی مسلمانوں کا وہ طبقہ ہے جو پوری دنیا میں محنت مزدوری کر رہے ہیں، کاروبار کر رہے ہیں اور بکھرے ہوئے ہیں، اور انہیں بھی اس بنیاد پر کہ وہ اراکان سے تعلق رکھتے ہیں بہت سے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو میں یہ چاہوں گا کہ ان تینوں طبقوں کے جو مسائل ہیں ان پر مولانا ظفر احمد آزاد اپنا ایک تجزیہ اور جو معلومات ان تک ہیں وہ پیش فرمائیں، تاکہ میسج ٹی وی کے ذریعے عالمی برادری تک یہ آواز پہنچ سکے کہ اراکانی مسلمان کن مسائل کا شکار ہے۔ جناب الحمدللہ، میں سب سے پہلے میسج ٹی وی کے نمائندگان بالخصوص حضرت مولانا عبدالرؤف فاروقی صاحب کا مشکور و ممنون ہوں کہ آپ نے ایسے موقع پر ارکانی مسلمانوں کی دادرسی کے لیے اور ان کی مظالم کی داستان کو عالمی دنیا تک پہنچانے کے حوالے سے باقاعدہ پروگرام کا اہتمام کیا۔ باقی جہاں تک ارکان برما میں مسلمانوں پر مظالم کی داستان ہے، وہ تقریباً پوری دنیا میں ایک بہت بڑا ایشو کے طور پر ابھر کر سامنے آیا ہے۔ اس وقت عالمی حالات کے تناظر میں کشمیر، فلسطین اور دیگر ممالک میں ہونے والے مظالم کے حوالے سے ارکانی مسلمانوں پر میانمار کی حکومتی دہشت گردی کا معاملہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان بنا ہوا ہے۔ بین الاقوامی موضوعات کے اندر یہ ایک بہت بڑا ایجنڈا ہے جس کے اوپر گزشتہ دنوں عالمی دنیا میں مسلمانوں کی تنظیم، مسلم ممالک کی تنظیم OIC نے تک انہی مظلوم مسلمان ارکانی مسلمان کے مستقبل کے حوالے سے OIC کا اجلاس بلایا گیا۔ مکہ المکرمہ میں OIC کا اجلاس ہوا اور اس کے حوالے سے برمی حکومت کی ان کارگزاری پر، کارروائیوں پر قرارداد مذمت پاس کی گئی، اور پھر برمی حکومت سے کہا گیا کہ ان مسلمانوں کی شہریت کو مکمل طور پر بحال کیے جائیں اور مسلم اقلیت کے تحفظ کو یقینی بنایا جائے۔ اور پھر اس OIC کے اجلاس میں یہ قرارداد بھی پاس ہوا کہ اس ایجنڈے کو اقوام متحدہ کے قراردادوں میں شامل کیا جائے گا۔ یقیناً ایک بہت بڑا مسئلہ ہے
جو کہ ہزاروں نہیں لاکھوں کی آبادیوں کے مستقبل کا معاملہ ہے، جن میں ارکان کے اندر موجود روہنگیا مسلمانوں کا جہاں تک تعلق ہے، وہ تو الحمدللہ ہمارے مولانا فاروقی صاحب نے تاریخی حوالہ جات کا کچھ اشارہ دیا کہ یہ وہ خطہ ہے جہاں 1430 سے لے کر 1784 تک کا تقریباً 352 سالوں تک پر محیط کا ایک طویل زمانہ اسلامی ریاست کے طور پر دنیا کے نقشے میں رہا، جس میں مک بدھسٹ راجہ بودوپیا نے طاقت کے زوروں پر اس پر قبضہ جمایا اور اسلامی سلطنت کو نیست نابود کر کے رکھ دیا، ایک ہندو ریاست میں تبدیل کر دیا، ایک ہندو ریاست میں تبدیل کر دیا، اور وہاں اس وقت سے اسلامی اقدار کی پامالی اور مسلمانوں کی حقوق کی پامالی سمیت وہاں سے مسلمانوں کو مٹانے کی پالیسی پر ایک ایسا سلسلہ شروع کیا گیا جو کہ مختلف ادوار میں ہوتا ہوا، چنانچہ پوری عالمی دنیا اس بات سے باخبر ہے کہ 1942 میں ایک بہت بڑا سانحہ وہاں پیش آیا، مسلم کشی کے حوالے سے، مسلمانوں کے قتل عام کے حوالے سے، جس میں تاریخ کی ریکارڈ میں یہ بات موجود ہے کہ وہاں 4 لاکھ تک کی آبادی بے گھر ہوئے، 1 لاکھ تک مسلمان شہید کر دیے گئے، اور اس وقت سے لاپتہ افراد آج تک جن کے سراغ نہیں مل رہے ہیں، وہ بھی ان کی تعداد بھی ہزاروں میں ہے۔ صحیح۔ اس کے بعد 1977 میں اور 1991 میں بھی اس طرح کے حالات رونما ہوئے کہ جن میں مسلمانوں کو زبردستی ملک سے نکال دیے گئے، ان کی شہریت کو مشکوک گردانا گیا۔ مختلف اوقات میں حالات سے مجبور ہو کر مسلمان پڑوسی مسلم ملک بنگلہ دیش میں ہجرت کرنے پر مجبور ہوئے، اور اسی طریقے سے ابھی اسی سال دوران سال گزشتہ جون میں ایک سوچی سمجھی منصوبے کے تحت حکومتی سرپرستی میں بدھ مت دہشت گردوں نے ایک ایسا مظالم کی کہانی دہرائی کہ جس کے تناظر میں سینکڑوں مسلمان آبادیوں میں حملہ کیا گیا، اور اکیاب جو صوبائی دارالحکومت ہیں اس کے ارد گرد کے مختلف آبادیوں میں ایسا منظم حملہ کیا گیا جس میں ہزاروں مسلمانوں کے گھروں کو نظر آتش کر دیے گئے، ساز و سامان سمیت، اور مسلمانوں کو بے گھر کرنے کی جو بھی ہتھ کنڈے استعمال کیے گئے وہ دنیا کی تاریخ میں کہیں مثال نہیں ملتی۔ اور برمی حکومتی یہ ان مظالم کا جہاں تک تعلق ہے وہ برمی افواج کی سرکردگی میں یہ سب کچھ ہو رہا تھا، اور اس تناظر میں ہزاروں مسلمان شہید کر دیے گئے اور ہزاروں مسلمان بے گھر کر دیے گئے۔ تقریباً گزشتہ جون جولائی کے اس اندھوناک حادثے میں 20,000 مسلمان شہید کر دیے گئے، اور 700 مسلم جوانوں کو پکڑ کر ہاتھ پیر باندھ کر دریا میں ڈال دیا گیا، سمندر برد کر دیا گیا،
اور اس طریقے سے 500 مسلم آبادیوں کو جلا دیا گیا، اس مظالم کی تاب نہ لاتے ہوئے تقریباً 2 لاکھ سے زائد مسلمان حکومت برما کے ان مظالم سے بچنے کے لیے جان بچا کر قریبی مسلم ملک بنگلہ دیش سفر کرنے پر مجبور ہوئے۔ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ قریبی مسلم ملک بنگلہ دیش نے بھی ان کو پناہ دینے سے انکار کر دیا، اور اس طریقے سے اس میں بھی کئی ہزار کی تعداد میں بندے برمی حکومت سے جان بچا کر پناہ کی تلاش میں بنگلہ دیش کے سرحد تک پہنچے تھے۔ مولانا اس میں تھوڑی سی وضاحت یہ وضاحت ہونی چاہیے کہ اب یہ جو جون سے اسی سال جو مظالم ہوئے ہیں، ان میں تقریباً 2 لاکھ افراد نے وہاں سے ہجرت کی ہے۔ اس سے پہلے بھی وقتاً فوقتاً وہاں سے اراکان سے مسلمان جو ہیں وہ اپنی جان اور عزت آبرو بچانے کے لیے ہجرت کرتے رہے ہیں، اور وہ بھی قریبی ملک چونکہ بنگلہ دیش ہے وہیں اسی طرف وہ سفر کرتے رہے ہیں۔ تو پہلے سے آنے والوں کی تعداد اور اب آنے والوں کی تعداد آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا ہے؟ حضرت پہلے جو 1991 کا سانحہ ہے جس میں مسلمان بے گھر ہوئے تھے، ان کی تعداد تقریباً 5 لاکھ سے زائد ہے، جی، جو کہ بنگلہ دیش کے سرحدی علاقوں میں مختلف کیمپوں میں آباد ہیں۔ اقوام متحدہ، ایمنسٹی انٹرنیشنل اور دیگر ہیومنسٹ کے جو ہیومن رائٹس کی تنظیمیں ہیں، جی، ان کی توسط سے ان کے رہن سہن کے لیے کچھ مختصر انتظام کیا گیا جو ان کی جان بچانے کے حد تک ہے، لیکن وہاں بھی وہ لوگ بہت سے مسائل کے شکار ہیں۔ مولانا میں نے تو وہاں دیکھا ہے، میں بھی وہاں گیا ہوں، کہ وہ تو جانوروں سے بھی بدتر زندگی گزر رہی ہے۔ یعنی جن خیموں میں اور جن کیمپوں میں وہ رہ رہے ہیں وہ انسانی زندگی کے لیے تو رہنے کی نہیں ہے۔ تو یہ 5-6 لاکھ افراد گویا اس وقت سن 1991 میں نکلے ہیں، اور وہ وہاں فیوجی کیمپوں میں۔ اور اب جو تعداد آپ فرما رہے ہیں کہ اس وقت جون کے بعد، ان کے مظالم کے بعد جو ہوا ہے، تو یہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ 2 لاکھ کے قریب لوگوں نے اب وہاں سے ہجرت کی ہے؟ حضرت 2 لاکھ کی تعداد میں جو لوگ ہجرت کیے ہیں وہ بنگلہ دیش کی حکومت نے ان کو تو ان کیمپوں میں قبول نہیں کیا، اور پھر وہ ان لوگوں کو واپس دھکیل دیا، اللہ اکبر، اچھا، واپس دھکیل دیا گیا، اور وہ برمی حکومت سے جان بچا کر نکلے تھے، واپس اپنی جگہوں تک نہیں پہنچ پائے۔ وہ آج بھی مختلف جگہوں پر سمندر کے ساحلوں میں اور جنگلوں میں غیر انسانی زندگی گزارنے پر مجبور ہیں۔ ان کا کوئی ریکارڈ نہیں ہے، کہیں کوئی سروے نہیں ہے، کہیں کوئی شماری نہیں ہے، ان کا کوئی آج پوری دنیا میں کوئی ان کا پرسان حال نہیں ہے، کون کہاں ہے۔ صحیح۔ یقیناً ایک انسان کے گھرانے کی مختلف ضروریات ہوتے ہیں، انسان کے ساتھ جو معاملات آتے رہتے ہیں، جو انسانی زندگی گزارنے کے لیے بنیادی ضروریات ہیں، ان کو وہ میسر نہیں ہے۔ وہ کون کہاں ہے آج بھی کسی شمار میں وہ نہیں ہے، لیکن 2 لاکھ سے زائد افراد وہاں اپنے گھروں سے نکل تو چکے ہیں، لیکن واپس لوٹ نہیں سکتے، واپس لوٹ بھی نہیں سکتے۔ وہ کہاں چھپے ہوئے ہیں، کس حیثیت سے وہ جی رہے ہیں، پوری دنیا میں ان کی کوئی خبرگیری کرنے والے کوئی نہیں۔ مولانا ایک جائزہ تو آپ نے یہ پیش فرمایا کہ ایک تاریخی تسلسل ہے کہ اراکان کے مسلمانوں پر ریاستی تشدد اور جبر ہو رہا ہے، اور اس کے نتیجے میں پھر کچھ لوگ جو ہیں وہ 5-6 لاکھ پہلے، اب 2 لاکھ یہ مہاجر ہوئے اور اپنی گھروں سے باہر نکلے۔ کچھ مہاجر کیمپوں میں ہیں اور کچھ جو ہیں وہ جنگلوں اور پہاڑوں میں زندگی گزار رہے ہیں۔ تو ان کے بارے میں تو سمجھ آتی ہے کہ سوائے اس کے کہ عالمی برادری جو ہے وہ برما کی، میانمار کی حکومت کو مجبور کرے کہ وہ ان مسلمانوں کو ان کا بنیادی حق دے اور اپنے گھروں میں آباد ہو کر وہاں زندگی، لیکن کچھ ہماری معلومات ایسی ہیں کہ اراکان سے لوگ جو ہیں وہ پوری دنیا میں اس وقت بکھرے ہوئے ہیں۔
نہ وہ اپنے گھروں کو جا سکتے ہیں، نہ عزیز و اقارب کو مل سکتے ہیں، نہ یعنی بیٹا ہے تو وہ اپنی والدہ کو نہیں دیکھ سکتا، والدہ ہے تو وہ اپنے بیٹے کو نہیں دیکھ سکتی. وہ مختلف ملکوں میں مزدوری اور کام کاج کر رہے ہیں. ان کے مسائل کے بارے میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ کن مسائل کا شکار ہیں؟ حضرت یہ بات بڑی تکلیف دہ ہے کہ ارکانی مسلمانوں کا جو اس وقت پوری دنیا میں صورتحال ہے، اندرون برما میں بھی اور برما سے باہر مختلف دنیا میں آباد، مختلف ممالک میں آباد روہنگیا مسلمانوں کے مستقبل کا جہاں تک تعلق ہے، وہ جو جہاں کہیں ہے وہ مسائل سے دوچار ہے. جی. سب سے بنیادی مسئلہ ان کے شہریت کا معاملہ ہے. پاکستان سے لے کر بنگلہ دیش سے لے کر سعودی عرب اور دیگر خلیجی ممالک میں آباد مسلمانوں کے ساتھ شہریت کا معاملہ سب سے بنیادی اور اہم معاملہ ہے. کوئی ملک تو انہیں اپنا شہری تسلیم کرے، اسلامی کوئی ملک تو اپنا شہری ملک تسلیم کرے. یہ ان کی کتنی بدقسمتی اور بدنصیبی کی بات ہے کہ وہ جہاں وہ پیدا ہوئے اس ملک نے ان کو ملک بدل کر دیا، نکلنے پر مجبور کر دیا، اور جہاں وہ پناہ کی تلاش میں جا کے بس گئے وہ کسی کے اوپر بوجھ نہیں ہے. اس کے باوجود ان کے ساتھ جو مسائل ہیں، ان کے ساتھ جو روایہ ہیں، عام طور پر پوری دنیا کے لیے یہ یقیناً ایک توجہ ایک شرمندگی کی بات ہے. جی شرمندگی کی بات ہے. صرف یہ نہیں کہ وہ بوجھ نہیں ہیں، بلکہ وہ جس ملک میں رہتے ہیں اس ملک کو کچھ ذرا مبادلہ دیتے ہیں، وہاں کاروبار کرتے ہیں، اس ملک کے لوگوں کی خدمت کرتے ہیں، تو ان کا تو اس ملک کے لوگوں کا فرض ہے، اس کی حکومت کا فرض ہے کہ وہ انہیں شہری حقوق دیں. جی ہاں، یہ سب سے بنیادی مسئلہ ہے. وہ مختلف ممالک میں جو آباد منتشر روہنگیا برادری ہیں ان کے ساتھ صرف شہریت کا معاملہ جو درپیش ہیں، اسی حوالے سے ان کے ساتھ پھر بچوں کی تعلیم تربیت کا معاملہ بھی آتا ہے، ان کی رہائش کی جو بنیادی ضروریات کا، سہولیات کا، شہری حقوق کا معاملہ ہے، وہ سارے درپیش ہیں. ان حالات میں بھی وہ سعودی عرب سے لے کر پاکستان سے لے کر دنیا کے دیگر مختلف ممالک میں وہ آباد ہیں. وہ اپنی محنت مزدوری کر کے اپنی روزی خود تلاش کرتے ہیں، اور الحمدللہ ہم تو یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ وہ جہاں کہیں بھی ہیں وہ کسی کو پر بوجھ نہیں ہے، وہ خود کفیل ہیں. کسی سطح پر وہ گزارے کے قابل وہ کام دھندا کر لیتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ان کے ساتھ بھی مختلف معاملات ایسے ہیں کہ جو ہر طلب ہیں اور فوری توجہ طلب ہیں. اس کے اوپر ہم چاہتے ہیں کہ یہ جو دنیا کے مختلف ممالک میں آباد روہنگیا برادری ہیں اور پھر اندرون برما میں جو مسلمان آج تک برمی مظالم کے شکار چلے آ رہے ہیں، بنگلہ دیش میں مختلف ریفیوجی کیمپوں میں 5 لاکھ سے زائد مسلمان سسک کر زندگی گزار رہے ہیں. ان تمام لوگوں کے مستقبل کے حوالے سے پورے دنیا کی انسانی تنظیمیں اور پھر عالمی ادارے، اقوام متحدہ سمیت OIC کی جو ادارے ہیں، مسلم حکمرانوں پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ ان کے مستقبل کے حوالے سے ان کے لیے کوئی ایسا حل پیش کرے کہ جو یہ عام انسانوں کی طرح ایک باعزت شہری کے طور پر وہ زندہ رہ سکیں. مولانا سعید الحق صاحب، یہ مولانا ظفر احمد آزاد نے تو ان تینوں دائروں میں اراکانی مسلمانوں کو جو مسائل درپیش ہیں ان کا ایک بہت جامع تجزیہ پیش فرمایا. میں چاہوں گا کہ آپ اس پر ہمیں بتائیں اور ہمارے ناظرین کو بھی معلوم ہو کہ ان تمام مسائل کے حل کیسے ہوگا. آپ کیا تجویز کرتے ہیں کہ عالمی برادری یا اسلامی دنیا یا اس خطے کے لوگ جو ہیں اس میں وہ کیا کردار ادا کریں کہ جس کردار کے نتیجے میں یہ مسائل اراکانی مسلمانوں کے حل ہوں اور وہ باعزت زندگی گزارنے کے قابل ہو سکیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں سب سے پہلے
میسیز ٹی وی کے نمائندگان اور خاص طور پر حضرت مولانا فاروقی صاحب کی شکریہ ادا کرتا ہوں. آپ کے سوالات جو ہے بہت اہم ہیں. آج پوری دنیا کے اندر مسلمان کہیں بھی آزاد نہیں ہے. مسلمان کے اوپر ظلم ہوتا ہوا ساری دنیا دیکھ رہے ہیں. اس میں ایک خطہ جو ہے میانمار میں جو ارکان کے نام سے ہیں عرصہ حیات سے جو ہے وہاں ظلم ہوتا ہوا ہمارے معلومات کے مطابق یہ ساری دنیا کے علم میں آ چکے ہیں اور پوری دنیا کے اندر یہ بات واضح ہے کہ برما کے مسلمانوں پر مختلف قسم کے ظلم ہو رہا ہے. اس میں عالمی دنیا جو ہے اور دنیا کے اندر جتنے بھی انسانی حقوق کے نمائندگان ہیں اور اپنے آپ کو انسانی ہمدردی کے بنیاد پر یہ بڑے بڑے تنظیمیں بڑے بڑے اس طرح جو ہے کام کرنے والے ہیں اور ان کو چاہیے کہ یہ اس کا جائزہ لیں قریب سے اور اس کے مسئلے کو حل کرنے کے لیے حل تلاش کرنے کے لیے کوشش کریں. اور اس میں جو ہے مسلمان جو بہتر ہیں خاص طور پر اس وقت برما میں جو ارکان کے نام سے جو مسلمان وہاں ظلم کے شکار ہیں مظلومیت کے شکار ہیں اس میں سب سے پہلے آپ یہ دیکھیں گے جو ان کو جلائے ہیں اور ان کے گھروں کو جلائے گئے ہیں اور آبادی کو برباد کیا گیا اور چھوٹے چھوٹے بچوں کو جو ہے تلوار کے نیچے رکھ کر جو ہے وہ قتل کیا گیا. مختلف قسم کے درندگی کے انداز سے جو ہے ان کو ظلم کیا ہے اور عورتوں پر جو ہے عصمت دری کی گئی. مختلف قسم کے خبر اور اخبار سے آپ کے علم میں بھی ہیں پوری دنیا کو پتہ ہے. اور اس میں جو ہے خاص طور پر ایک مسلمان ہے ہر قوم جو ہے اپنے عبادت کا جو ہے اس کو اہمیت کا حامل اپنے گرجوں کی حفاظت کے لیے کوشش کرتے ہیں. خاص طور پر ارکان میں اس وقت یہ حال ہے کہ وہاں عرصہ سے جو ہے مسلمانوں کو جو عبادت گاہ ہیں مساجد کو بند کر کے رکھ دیا ہے اور اس میں جو ہے سنا گیا ہے کہ مساجد اور مدارس یہ جو چھوٹے چھوٹے بچے دینی تعلیم حاصل کرتے ہیں اور اس سے محروم کیا گیا ہے. مساجد مدارس سارے تالے لگے ہوئے ہیں اور ایک مسلمانوں پر جو ہے اتنا بڑا عظیم ایک خوشی کا دن ہوتا ہے جو عید کا دن ہے اور عید کی نماز ادا کرنے کے لیے اجازت نہیں دی گئی اور مسجدوں میں جا کے نماز پڑھ نہیں سکتے. اور ایک ایسے بڑے خوشی کا دن ہے کہ جو عید الاضحیٰ ہے اور اس پر جو ہے قربانی کا مسئلہ ہے اور قربانی کرنے کے لیے اجازت نہیں ملی. اس طرح جو ہے مختلف قسم کے ظلم جو ہو رہا ہے پورے دنیا کے علم میں ہے. اب اس کے حل کے لیے پوری دنیا کے جو اسلامی ممالک ہیں ان کو بھی توجہ دینی چاہیے اور سارے جو اقوام متحدہ ہیں اور OIC ہیں جتنے بھی بڑے بڑے مسلمان تنظیمیں ہیں ان کو بھی اس کا قریب سے جائزہ لینا چاہیے اور اس کا ایک متحدہ جو ہے پالیسی مرتب ہو کہ یہ جہاں کہیں بھی روہنگیا مسلمان جو ہے مظلومیت کے شکار ہیں ظلم و بربریت کے شکار ہیں اس کے مسائل کو حل کرنے کے لیے اور ان کو آزادانہ جو ہے اپنی زندگی گزارنے کے لیے موقع فراہم ہونا چاہیے. تو میں یہ سمجھا ہوں جی کہ آپ یہ فرما رہے ہیں کہ عالمی برادری کو بھی اپنے دائرے میں اور OIC کو یعنی اسلامی برادری کو اپنے دائرے میں جو ہے ان کے بنیادی حقوق بحال کرانے کے لیے جو بنیادی حقوق ہیں وہاں اراکان کے اندر وہ بحال کرانے کے لیے اپنا کردار ادا کرنا چاہیے. جو لوگ شہید ہو گئے وہ تو واپس نہیں آ سکتے, جو عصمتیں لوٹی گئیں ان کا کیا تدارک ہو سکتا ہے. یہ تو انسانیت پر ایک بہت بڑا بدنما داغ ہے, انسانیت ہمیشہ اس پہ شرمندہ رہے گی. لیکن اب جو وہاں لوگ آباد ہیں اور زندہ ہیں انہیں ان کو جینے کا حق دیا جائے, ان کو ان کے مذہبی عبادات کا حق دیا جائے اور انہیں جو ہے بنیادی حقوق دیے جائیں. اسی طرح میں یہ سمجھا ہوں کہ آپ یہ فرمانا چاہتے ہیں کہ پوری دنیا میں جہاں جہاں مسلمان اراکانی مسلمان جو ہیں وہ کام کر رہے ہیں ان کو وہاں
آزادانہ طور پر کام کرنے کا حق دیا جائے اور انہیں کسی قسم کی تکلیف اور پریشانی. میں ایک بات پوچھنا چاہوں گا جی، جو ہمارے قاری محمد طاہر صاحب ہیں، چونکہ یہ اس علماء کونسل کے ناظم مالیات ہیں، جی ناظم مالیات ہیں، میں یہ چاہوں گا کہ جی نہیں، قاری محمد سعید صاحب جو ہیں، قاری محمد سعید صاحب جو ہیں یہ ناظم مالیات ہیں. میں یہ چاہوں گا کہ کیا ارکانی مسلمانوں کے لیے یہ علماء کونسل بھی کوئی ایسا مالیات کا منصوبہ رکھتی ہے کہ وہ دیکھیں نا جی کہ جہاں کہیں بھی فیوجی لوگ آباد ہیں تو ان تک ہر کسی کو حق پہنچتا ہے، خواہ وہ کسی ملک کا شہری ہو، کہ وہ ان تک ضروریات، ان کی خوراک اور ان کے لباس کے سلسلے میں ان تک تعاون پہنچائے. تو کیا علماء کونسل کے اہداف میں بھی کوئی ایسی بات شامل ہے کہ مظلوم مسلمان کئی دنیا میں جہاں کہیں بھی ہوں تو ان کے لیے یہاں پاکستان سے مالیات کا کوئی ایسا نظام کیا جائے کہ وہاں ان کی ضروریات پوری کرنے کے لیے کچھ کام ہو سکے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ماشاء اللہ، میں پہلے آپ سب کا حضرت کا شکریہ ادا کرتا ہوں، بالخصوص مہربان ہمارے حضرت مولانا عبدالفارقی صاحب کا. آپ نے آج ہمیں موقع دیا کہ جو یہاں یہ بیان ہو رہا ہے یہ مختلف ممالک میں اس کا نشر ہوگا اور ہمارے مسلمان بھائی دیگر اقوام عالم کے لوگ اس کو دیکھ کر ہمارے جو فرما کے مسلمان بھائی ہیں ان کے حالت زار سنیں گے. تو یہ جب یہ اس سال جو پہلے جون میں جو واقعات وہاں شروع ہوئے ہیں، جب وہاں کے حالات اخبارات کے ذریعہ دیگر معتبر ذرائع کے ذریعہ جب ہمیں یہاں پاکستان میں ہمارے تک پہنچے ہیں، تو ہم نے پہلے یہ کام کیا کہ یہاں ہمارے پاکستان کے اندر جو بڑے بڑے سیاستدان ہیں، بڑے بڑے جماعت کے لیڈران ہیں، خاص طور پر مذہبی جماعت اور دیگر جماعت کے، تو ہم نے وہاں رابطہ کیا اور وہاں کے حالت زار کو وہاں ان کے سامنے رکھا. پھر کراچی میں ہم نے کراچی کے تمام ساتھیوں سے مل کے ہم نے ایک بھرپور احتجاجی مظاہرہ بھی کیا پریس کلب کے سامنے، اور اس احتجاجی مظاہرے میں ہم نے عالم سے اور دنیا کے مسلمانوں کو یہ باور کرایا کہ وہاں جو ظلم ستم ہو رہے ہیں اس پر غور کرنے کے لیے وہ ایسی اور اقوام متحدہ پر اپیل کیا کہ فوری طور پر نوٹس لیا جائے، وہاں جو ظلم ستم ہو رہا ہے وہ روکا جائے. تو اس حوالے سے الحمدللہ یہاں پر ہمارے پاکستان میں باقاعدہ یہ اسمبلی میں متفقہ قرارداد بھی پاس ہوئے، سینٹ میں متفقہ قرارداد پاس ہوئے، اور جو یہ پھر اس کے بعد جو ہے جیسے ہمارے بھائی مولانا ظفر آزاد صاحب نے بیان فرمایا کہ مکہ مکرمہ میں جو ایسے کا مسلمان ممالک کے سربراہ کا جو اجلاس ہوا تو وہاں پر بھی یہ بات نمبر 2 یا 3 میں ایجنڈا تھا اس حوالے سے. تو ہمارے سعودی عرب کے جو بادشاہ ہے خادم الحرمین شریفان شاہ عبداللہ صاحب نے بھی ایک بہت بڑے رقم کا تعاون کے لیے یہ اعلان کیا. پھر اس کے بعد ترکی کی حکومت نے اعلان کیا. جی. تو اس طرح بہت سے مسلمانوں کے نمائندہ تنظیم نے اس طرح سوچ کر اعلان کیا. پھر وہاں ذرائع سے معلوم ہوا ترکی وزیر اعظم کے اہلیہ بھی اپنے کے ساتھ وہاں جو ارکان کے صدر مقامات کیا ہے وہاں تک پہنچے اور بہت سارے اس طرح رفاہی تنظیمیں پہنچے، لیکن وہاں سننے میں آیا کہ وہ تقسیم ہونے نہیں دیے، پابندی لگا دیا باقاعدہ. جی. تو یہ عالم ہے. تو ہمارے علماء کونسل نے بھی اپیل کیا جو خاص طور پر یہ بقرعید کے موقع پر وہاں کے مسلمانوں کو طرف توجہ دیا جائے جو مشکل حالت میں ہیں. تو اس طرح کے حالات ہیں. ماشاءاللہ یہ تو ہر مسلمان کا فرض ہے کہ جہاں کہیں کوئی مسلمان ضرورت مند ہے اس کی ضرورت پوری کرنے کے لیے وہ کردار ادا کرے. یہ پاک بنگلہ دیش جو دوستی ہے جی، دیکھیں میانمار اور اراکان اس کے ساتھ ملتا ہوا مسلمانوں کا خطہ جو ہے وہ بنگلہ دیش ہے اور پھر پاکستان ہے. بنگلہ دیش جو ہے اور پاکستان کے آپس میں جو روابط ہیں وہ بھی سب کے سامنے ہیں. تو کیا پاک بنگلہ دیش دوستی کی جو تنظیم جو فورم ہے کیا وہ اس سلسلے میں کوئی کردار ادا نہیں کر سکتا کہ یہاں کے مسلمان اگر یہاں کی تنظیمیں
وہاں کے فیوجی کیمپوں میں جو مہاجر کیمپوں میں آباد لوگ ہیں بیچارے زندگی گزار رہے ہیں ان تک ان کی ضروریات پہنچانے کے لیے کچھ اگر کردار ادا کرنا چاہیں تو یہ پاک بنگلہ دیش دوستی فورم اس سلسلے میں کیا کردار ادا کر سکتا ہے؟ سب سے پہلے تو میں آپ کا شکر گزار ہوں اور تمام ساتھیوں نے ماشاءاللہ سیر حاصل گفتگو کی ہے، کسی حد تک مسئلہ الحمدللہ سمجھ میں آ گئی ہے۔ ہم الحمدللہ کافی عرصے سے کوشش کر رہے ہیں کہ جو کبھی یہ مشرق پاکستان مغربی پاکستان رہے ہیں اور اس میں جو محبتیں رہی ہے، علماء کے آپس میں آنا جانا، مسلمانوں کا ملنا جلنا، ہماری ثقافت، ہماری زبان اور اسی طریقے سے ہماری رہن سہن، پھر ہماری ایک ساتھ مل کر جدوجہد، یہ تمام چیزیں بہت قریب سے الحمدللہ دنیا نے دیکھا ہے۔ درمیان میں سازشوں کے ذریعے سے جو نفرتیں ہمارے بیچ میں آئی اس نے ہمیں جدا کر دیا ہے۔ اب یہاں کے مسلمان یہاں آباد ہے، وہاں آباد ہے، بنگلہ دیش بن گیا، وہ اپنے انداز میں جی رہے ہیں، پاکستان ہے، وہ اپنے انداز میں جی رہے ہیں اور اپنے ملک کے لیے ہر کوئی کوشش کرتے ہیں، ترقی کے لیے ترقی کے کوششوں میں ہے۔ بیچ میں یہ جغرافی اعتبار سے جو مسلمان ارکان برما جن کے ذکر یہ حضرات کر رہے ہیں، چاڑگام کے لوگوں کے زبان اور ان لوگوں کی زبان ایک ہی ہے، ان کی ملنا جلنا پھر مسلمان کے حوالے سے کسی زمانے میں یہاں کے مدارس کے طلباء وہاں پڑھتے تھے، وہاں کے طلباء یہاں پڑھتے تھے، وہاں کے علماء کرام واعظ و نصیحت اور دینی کاموں کے سلسلے میں یا کاروباری سلسلے میں آپس میں آنا جانا ہوتا تھا۔ خاص کر کے ہم نے سنا ہے چاڑگام کے لوگوں کے ارکان برما سے بہت زیادہ روابط تھے، شادیاں بھی آپس میں ہوتی تھی اور اس حوالے سے بہت ترقی یافتہ ایک یہ ارکان کا جو یہ صوبہ ہے، ہر لحاظ سے معاشی لحاظ سے ترقی یافتہ صوبہ ہے۔ کسی زمانے میں چاڑگام کے لوگ وہاں اپنے روزی کے لیے بھی جاتے تھے اور ایک زمانے میں یہ جب برطانیہ سے آزاد ہوئے ایوب خان کے دور میں، وہ الحاق بنگلہ دیش کی بھی انہوں نے نعرہ لگایا، کوششیں کی اور اس میں علماء کرام کی بہت دینی لوگوں کے بڑے کردار تھے۔ وہ بنگلہ دیش کے ساتھ مل کر اپنی زندگی گزارنا چاہتے تھے، پاکستان کے ساتھ الحاق پاکستان کی تحریک، یہ تو ایک الحاق پاکستان کی تحریک تھی نا جی۔ یہاں جب فیلڈ مارشل محمد ایوب خان صاحب ہمارے سربراہ تھے تو اس وقت پاکستان چونکہ متحد تھا، مشرقی پاکستان اور مغربی پاکستان ایک ہی ملک تھا، تو اس وقت ایک تحریک چلی کہ اراکان کے مسلمان جو ہیں وہ الحاق پاکستان کا مطالبہ کر رہے تھے اور ان کی خواہش تھی کہ چونکہ یہ پورا خطہ مسلمانوں کا ہے تو اراکان جو ہے یہ پاکستان کا حصہ ہونا چاہیے۔ تو ہم اس پہ اس وقت گفتگو اس لیے نہیں کرتے کہ وہ ایک ماضی کا حصہ بن گیا۔ اب تو یہ ہے کہ پاکستان اور بنگلہ دیش آپس میں جو دوستی فورم ہیں علماء کے یا دوسرے طبقات کے، وہ کوئی ایسا کردار ادا کریں کہ پاکستان سے اور بنگلہ دیش سے فیوجی کیمپوں تک وہ رسائی ہو سکے ان کی ضروریات کی۔ میں اس سلسلے میں آپ سے پوچھنا چاہتا تھا کہ کیا کوئی کردار ادا کرنے کی پوزیشن میں آپ ہیں جی؟ مولانا اس طرح ہے کہ جہاں اتنے بڑے بڑے ممالک، اتنے بڑے بڑے حضرات، بلکہ OIC نے، اقوام متحدہ نے کوششیں کر لی اور بنگلہ دیش حکومت کے اوپر دباؤ بھی ڈالا، ان سے انہوں نے گزارشیں کی، اسی طرح ہم نے بھی کوششیں کی بہت سارے۔ پھر ہم وقتاً فوقتاً الحمدللہ یہاں سے علماء کرام بنگلہ دیش میں جاتے ہیں، وہاں کے علماء یہاں آتے ہیں، مسلمان بھائی آپس میں جاتے آتے رہتے ہیں اور ہم ان حضرات کے درمیان محبتوں کو بانٹنے کے لیے کوشش کرتے ہیں ایک دوسرے سے مل کے۔ ہم نے بھی بہت سی کوششیں انفرادی طور پر بھی کی، لیکن ہوا یہ ہے کہ وہ کیمپوں تک تو کسی نہ کسی حد تک پہنچ جائیں، لیکن اس وقت حالیہ جو ظلم میں جو لوگ اس وقت ہے مبتلا ہے، ان تک کوئی چیزیں پہنچانے کی ابھی تک کوئی ایسا سلسلہ بنی۔ بہرحال مولانا میں آپ سے ذرا ایک تھوڑی سی رہنمائی لینا چاہوں گا۔ آپ چونکہ سارے مسئلے کو بہت خوبصورت انداز میں سمجھتے ہیں اور تجزیہ تو ماشاءاللہ بہت اچھا آ گیا، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر یہ اصل مسئلے کا حل تو یہ ہے کہ اراکان کو صوبائی خود مختاری دی جائے
وہاں کے مسلمان اپنی زندگی کا، اپنے مستقبل کا، اپنے رہن سہن کا، اپنی معاشرت کا فیصلہ خود کرنے کی پوزیشن میں ہوں. اور پوری دنیا میں چونکہ خود مختاری کی تحریکیں چل رہی ہیں تو اراکان کے مسلمانوں کے لیے بھی یہ مطالبہ کرنا چاہیے. لیکن جب تک ایسا نہیں ہوتا اور یہ جو فیوجی کیمپوں میں ہیں انہیں بھی واپس اپنی جگہ پہ آباد نہیں ہونے کا موقع ملتا، تو آپ عالمی برادری سے یا مسلمان برادری سے کیا اپیل کرنا چاہیں گے؟ میں آپ سے یہ چاہوں گا کہ جس کے نتیجے میں یہ مسائل جو ہیں کسی حد تک کم ہوں. مسائل حل تو نہیں ہوں گے لیکن کم ہو سکیں اور لوگوں کو جو ہے وہ کچھ ریلیف مل سکے. میں ذرا چاہوں گا کہ آپ رہنمائی فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میسج ٹی وی کے شکریہ کے بعد جو ہے میں فاروقی صاحب کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے جو ہے موضوع پر جو ہے بات کرنے کی دعوت دی ہے. اس وقت جو ہے اراکانی مسلمانوں پر جو ظلم ستم ہوئے ہیں وہ اس سے تو پوری دنیا نے جو ہے آگاہی حاصل کر لی، معلومات ہو گئے، لیکن صرف معلوم ہونے سے ان کے مسائل جو ہے حل نہیں ہوں گے. میں نے چند دن پہلے بھی یہاں اخبار میں پڑھا کہ اقوام متحدہ کے کمشنر نے جو ہے میانمار حکومت سے کہا ہے کہ انہیں جو ہے اراکانی روہنگیا مسلمانوں کو شہریت دینی ہوگی. تو اس طرح جو ہے اپیل کرنے سے مسئلہ نہیں ہوگا. یہ جو ہے کھلی جو جارحیت اور جو ہے قانونی خلاف ورزی، بین الاقوامی قانون کی جو خلاف ورزی ہو رہی ہے، دنیا کے جو ہے 200 سے زیادہ ممالک جو ہے ان کو چاہیے کہ جو ہے برمی حکومت پر جو ہے مؤثر جو ہے دباؤ ڈالیں جی، تاکہ جو ان کے شہری حقوق جو ہے بحال کریں اور ان کے جو مسائل ہیں ان کو حل کریں. اور اسی طرح اسلامی تنظیموں کو بھی OIC کو بھی چاہیے کہ صرف قرارداد پر جو ہے وہ اکتفا نہ کرے، بلکہ ان کے جو مہاجرین کو جو مسائل ہیں فی الحال، خوراک ہے، ان کے جو ہے لباس ہے، ان کے رہن سہن کے، اور وہ خطے جو ہے زیادہ بارشوں والے علاقے ہیں تو وہاں کے جو ہے بارشوں سے بچانے کے لیے جو ہے اس قسم کے جو ہے خیمے وغیرہ فراہم کیے جائیں اور اس کے لیے جو ہے مؤثر آواز اٹھائی جائے. فوری طور پر جو ہے جو مہاجرین ہیں ان کے جو خوراک وغیرہ کے جو مسائل ہیں ان کے علاوہ جو ہے شہریت کے بارے میں میانمار حکومت پر جو ہے دباؤ ڈالی جائے. یہاں تو بہت سے ممالک میں آزادیاں تک لے کر دے چکے ہیں اقوام متحدہ اور دیگر ممالک نے دباؤ ڈال کے. تو جب جو ہے اقوام متحدہ بھی تسلیم کرتے ہیں کہ یہ تو وہاں کے شہری ہیں، ہزاروں سالوں سے وہاں آباد ہیں، تو ان کو چاہیے کہ وہ صرف قراردادوں پر جو ہے اکتفا نہ کرے. اسی طرح OIC بھی جو ہے اس پر جو ہے فوری مؤثر جو ہے وہ قدم اٹھائے. ماشاءاللہ. ناظرین، میں یہ سمجھتا ہوں کہ علماء کونسل اور اسلامی محاذ کے ان رہنماؤں نے اراکان کے مسلمانوں کے حالات کا ایک مکمل جائزہ آپ کے سامنے پیش کر دیا ہے. اس وقت اراکان کے اندر مسلمان بدھسٹوں کے ظلم کا شکار ہیں اور حکومت جو میانمار کی ہے وہ دہشت گردوں کی پشت پناہ ہے. ہم یہ مطالبہ بھی کر سکتے ہیں کہ جس طرح اور ممالک میں ایسا ہوا ہے کہ اقوام متحدہ نے، سلامتی کونسل نے کثیر الملکی فوج بھیج کر وہاں ان لوگوں کی حفاظت کی ہے، تو اراکان کے مسلمانوں کی حفاظت کے لیے بھی کثیر القومی افواج جو ہیں وہاں بھیجی جائیں تاکہ وہاں سب سے پہلے تو یہ ہے کہ جان و مال کا تحفظ ہو سکے. دوسرا مطالبہ جو ہے ہم میسج ٹی وی کے ذریعے پوری عالمی برادری سے یہ کرنا چاہیں گے کہ جب ریفرنڈم کے ذریعے اور حق خود ارادیت کے ذریعے اگر کچھ ممالک 2 حصوں میں تقسیم کیے جاتے ہیں، جیسے سوڈان کو تقسیم کر دیا گیا ہے، جیسے اس سے پہلے مشرقی تیمور کا مسئلہ حل کیا گیا ہے، تو وہاں کے مسلمانوں کو، اراکان کے مسلمانوں کو بھی حق خود ارادیت دیا جائے، ان کی رائے طلب کی جائے. وہ میانمار کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں یا کسی مسلمان ملک کے ساتھ الحاق چاہتے ہیں یا وہ اپنی ایک الگ ریاست کے طور پر زندگی گزارنے کے حق میں ہیں، ان سے پوچھا جائے. اور جب تک یہ نہیں ہوتا اس وقت تک انسانی ہمدردی کے تحت
تمام انسانی برادری کو ان مسائل کا ادراک ہونا چاہیے، سمجھنا چاہیے، اور مسائل حل کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی لائحہ عمل طے کرنا چاہیے۔ اور آخری بات میں اس سلسلے میں یہ کہوں گا کہ پاکستان اور بنگلہ دیش اسلامی اخوت کی بنیاد پر، اسلامی بھائی چارے کی بنیاد پر قرآن اور حدیث اور اسلامی شریعت نے مظلوم مسلمانوں کے حق میں جو ذمہ داریاں عائد کی ہیں، اس ذمہ داری کا احساس کرتے ہوئے میانمار کے اندر اراکانی مسلمانوں کے حقوق کے لیے آواز بلند کریں، اور نہ صرف یہ کہ آواز بلند کریں بلکہ عملی جد و جہد کریں۔ یہ جد و جہد قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے، سلامتی کونسل کی قراردادوں اور ان کے اصولوں کے دائرے میں رہتے ہوئے پرامن جد و جہد ہو، جس کے نتیجے میں اراکان کے مسلمان اپنے ملک میں، اپنی زمین پر، اپنے گھروں میں آزادی کے ساتھ اور خوش اسلوبی کے ساتھ زندگی گزارنے کے قابل ہو سکیں۔ انہی الفاظ پر ہم آج کے اس پروگرام کو ختم کرتے ہیں، اور اس امید کے ساتھ کہ عالمی برادری اور مسلم برادری ہمارے ان لفظوں اور ہمارے ان مطالبات پر غور کرے گی۔ اللہ حافظ۔ اللہ تمام مسلمانوں اور تمام انسانوں کا نگہبان۔